السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی میلاد کا موسم آتا ہے تو بعض لوگوں کو شیطان یہ سکھاتا ہے اور ان کے ذہنوں میں یہ اعتراض آ جاتا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں ان کی زندگی میں کتنی بار ربیع الاول آیا، کیا انہوں نے اس طرح جھنڈیاں لگائیں، کیا انہوں نے اس طرح لائٹنگ کی، کیا انہوں نے اس طرح چراغاں کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کتنی بار ربیع الاول آیا، کیا انہوں نے سجاوٹ کی؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کتنی مرتبہ ربیع الاول آیا، کیا انہوں نے اس طرح وہ جھنڈیاں لگائیں؟ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں میں کتنی بار ربیع الاول آتا رہا، کیا انہوں نے اس طرح میلاد منایا؟ جب انہوں نے نہیں منایا تو سنی حضرات کیوں مناتے ہیں؟ اس اہم سوال کا جواب لیے بندہ ناچیز کاشف مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں تمام اہل محبت کو، تمام اہل اسلام کو ربیع الاول شریف کی آمد کی مبارکباد دیتا ہوں کہ تمام عالم اسلام کو ربیع الاول شریف کا چاند مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس ماہ کا احترام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور بات یہ بھی تھی کہ کئی دنوں سے میری ویڈیوز آپ کو موصول نہیں ہو رہی ہوں گی، کیونکہ کچھ مصروفیات، کچھ ذاتی مصروفیات ایسی آ گئی تھیں کہ جن کی بنا پر یہ کام نہیں ہو پا رہا تھا، ویڈیو نہیں بن پا رہی تھی۔ اب اللہ نے کرم کر دیا، الحمدللہ مسائل تقریباً حل ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ اب لگاتار ویڈیوز آتی رہیں گی، جس طرح پہلے آتی تھیں اب بھی انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ تو آپ چینل پر جڑے رہیے گا اور ویڈیوز کو ضرور دیکھتے رہیے گا۔ تو سوال ہمارا یہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگیوں میں کتنی بار ربیع الاول شریف آیا؟ انہوں نے جب میلاد اس طرح نہیں منایا جس طرح آج منایا جاتا ہے، تو پھر سنی حضرات کیوں مناتے ہیں؟ تو دیکھیے، قرآن پاک کے بعد جو صحیح کتاب ہے جسے اصح الکتب کہا جاتا ہے وہ ہے بخاری شریف۔ کہا جاتا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، کہ قرآن پاک کے بعد جو صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کس نے لکھی؟ بخاری شریف حضرت امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور یہ ان کا کارنامہ ہے۔ جتنے بھی فرقوں کے لوگ ہیں جو میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی اور جو نہیں بھی کرتے وہ بھی، جب بھی ان کے ہاں ختم بخاری ہوتا ہے تو فضیلت کے طور پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کارنامہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کو 16 سال میں لکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے زندگی میں اور کام بھی بہت سارے کیے، لیکن اس کام کو آپ نے 16 سالوں میں سر انجام دیا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اتنا عرصہ کیوں لگا؟ امام بخاری کیا فرماتے ہیں؟ ما وضعت فی کتابی الصحیح حدیثا الا اختصلت قبل ذلك وصلیت رکعتین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں صحیح بخاری کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں لکھی کہ جس سے پہلے میں نے غسل نہ کیا ہو اور 2 رکعت نماز نہ پڑھی ہو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھنے کے لیے جو خاص ایک طریقہ اپنایا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرماتے ہیں بعض کتب میں یہ بھی آیا ہے کہ پھر آپ استخارہ کیا کرتے تھے حدیث کے صحیح ہونے کا۔ اگر وہ حدیث صحیح ہوتی تو آپ اسے لکھ دیا کرتے، اگر وہ صحت میں اشارہ نہ ملتا تو پھر اسے نہ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ وہ بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بخاری شریف پڑھنے والے بخوبی جانتے ہیں۔ جو بھی بخاری شریف پڑھتا ہے، جو بھی ختم بخاری کرواتا ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے اور اسے بیان بھی کرتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال میں بخاری شریف لکھی، اور پھر اس کے بعد ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسل کیا کرتے تھے اور پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے، اور پھر وہ استخارہ کر کے پھر حدیث لکھا کرتے تھے۔ اب ان حضرات سے سوال یہ ہے کہ بتائیے کہ قرآن پاک کی کون سی آیت ہے کہ جس کے اندر یہ آیا ہو کہ جب بھی تم حدیث لکھنے بیٹھو، یا ایھا الذین آمنوا اذا کتبتم الحدیث فاغتسلوا وصلوا رکعتین؟ کون سی ایسی آیت ہے جس کے اندر یہ حکم آیا ہو کہ ایمان والو جب بھی تم حدیث لکھنے بیٹھو تو غسل کر لو اور پھر 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ لو اور پھر حدیث لکھنا؟ کہیں بھی قرآن پاک کی آیت میں موجود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں احادیث طیبہ کی طرف۔ تو کون سی حدیث ہے کہ جس کے اندر حکم دیا گیا ہو کہ جب بھی حدیث لکھنی ہو تو پھر پہلے غسل کرنا ہے اور پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے اور پھر حدیث لکھنی ہے؟ کسی بھی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے۔ اب آتے ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف کہ صحابہ کرام علیہ رضوان یقیناً احادیث لکھا کرتے تھے۔
تو کیا کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا ہو، 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہوں؟ کہیں سے بھی ثابت نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی مرتبہ حدیثیں لکھی ہوں گی؟ کیا ہر بار حدیث لکھنے سے پہلے آپ نے غسل کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے؟ آپ بتا دیں کہیں سے ثابت ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ حدیث لکھی ہوں گی، کیا انہوں نے ہر بار غسل کیا ہو یا 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر حدیث لکھی ہو؟ بتائیں کہیں سے ثابت ہے؟ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ثابت کر دیں، بار بار ثابت کرنا تو الگ بات ہے، آپ ایک مرتبہ بھی ثابت کریں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس طرح کا عمل کیا ہو۔ تو جب قرآن پاک کی آیت میں موجود نہیں ہے، حدیث میں موجود نہیں ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل میں موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدعتی قرار پائے، کیونکہ جو کام نہ قرآن میں موجود ہو، نہ حدیث میں موجود ہو، نہ صحابہ نے کیا ہو، تو وہ بدعت ہوتا ہے، بدعت کہلاتا ہے۔ اور یہ بدعت سیئہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہی ہے، کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدعتی ہوئے، اور بدعتی ہونے کی وجہ سے معاذ اللہ وہ جہنمی بھی ہوئے۔ اب جہنمی کی حدیث لے کر آپ جو ہے اس پر عمل کر رہے ہیں، آپ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہونی چاہیے، دوسری حدیث ہونی نہیں چاہیے، تو صحیح بخاری کی حدیث آپ مان رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، تو آپ تو اس بندے کی روایت کو لے رہے ہیں کہ جو خود بدعتی ہے۔ آپ کے قانون کے نزدیک وہ شخص بدعتی بھی ہے اور جہنمی بھی ہے۔ اب کسی بدعتی کی حدیث تو کہیں بھی نہیں لی جاتی نا۔ جتنے بھی فرقے موجود ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ بدعتی کی حدیث قابل قبول نہیں ہے، تو پھر بخاری شریف کی حدیثیں کیسے قابل قبول ہو گئیں؟ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے پوری دنیا سے لوگ علم سیکھنے آیا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی کچھ پوچھنے آتا، اگر فقہ کا مسئلہ ہوتا تو وہ آپ کی کنیز آپ کو آ کے بتا دی کہ فقہ کا مسئلہ کوئی پوچھنے آیا، تو آپ اسی طرح جس طرح ہوتے تھے، جس حالت میں ہوتے تھے، اسی طرح باہر آ جاتے اور اس سوال کا جواب دے دیا کرتے۔ لیکن جب کوئی حدیث پوچھنے آتا اور وہ خادمہ جا کر بتاتی کہ کوئی حدیث جو ہے وہ سیکھنے آیا، تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ عالم مدینہ بھی کہلاتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پہلے غسل کیا کرتے تھے، اور پھر جو ہے وہ غسل کرنے کے بعد صاف ستھرا لباس پہننے کے بعد امامہ باندھا کرتے تھے، پھر امامہ کے اوپر ایک چادر لیا کرتے تھے، اور ایک خاص مسند تیار کر رکھی تھی حدیث بیان کرنے کے لیے، اس پر جلوہ افروز ہوتے تھے، اور پھر عود جلائی جاتی تھی، جب تک حدیث بیان ہوتی تھی تب تک عود جلتی رہتی تھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عمل کیا کسی قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے؟ کیا حدیث پاک سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل سے اس طرح کا کچھ عمل ثابت ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان حضرات سے میرا یہ سوال ہے کہ جن کو شیطان سکھایا جاتا ہے کہ میلاد پر اعتراضات کیے جائیں، وہ بتائیں کہ آپ کی جو بدعت کی تعریف ہے اس سے نہ امام بخاری بچ پا رہے ہیں، نہ امام مالک بچ پا رہے ہیں، اور اس تعریف کے نزدیک یقیناً یہ لوگ بدعتی ہیں، اور بدعتی کی حدیث کو ماننا یہ جائز نہیں ہے، بدعتی کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ تو قیامت تک کے لیے ٹائم ہے ان حضرات کے پاس کہ جن کو شیطان سکھایا جاتا ہے، ہر نئی چیز کو وہ بدعت کہہ دیتے ہیں، کہ جو کام قرآن میں نہ ہو، حدیث میں نہ ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہ کیا ہو، پھر اسے ثواب سمجھ کر کیا جائے تو وہ بدعت کہلاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یقیناً یہ جو تعظیم کی تھی حدیث رسول لکھنے کی، یہ تعظیم تھی اور یہ ثواب کی نیت سے تھی، تو یہ جہنمی ہونے کی نیت سے انہوں نے نہیں کیا تھا، تو ثواب ہونے کی نیت سے کیا تو وہ بھی بدعتی ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو عمل کیا یہ بھی ثواب کی نیت سے کیا تو وہ بھی بدعتی ہوئے۔ تو قیامت تک کا ٹائم ہے، آپ اس بات کا جواب دے دیں کہ ان کی حدیث کیوں لیتے ہیں؟ جب یہ حضرات ہیں بدعتی تو آپ ان کی احادیث کیوں لیتے ہیں؟ ہمارے نزدیک یہ حضرات بدعتی نہیں ہیں، کیونکہ بدعت کی 2 اقسام ہیں، ایک بدعت حسنہ ہوتی ہے، دوسری بدعت سیئہ آتی ہے۔ بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے کہ جو اچھا کام رائج ہو جائے، ثواب کی نیت سے اس کام کو کیا جائے اور وہ کام اچھا ہو، یعنی شریعت سے نہ ٹکراتا ہو، یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ کام جو ہے وہ خلاف شرع نہ ہو، کہیں بھی قرآن کی اس آیت سے نہ ٹکراتا ہو، اس کے خلاف نہ ہو، کہیں بھی حدیث سے نہ ٹکراتا ہو، حدیث کے خلاف نہ ہو، تو پھر وہ کام کیا ہوتا ہے؟
وہ کام بدعت حسنہ کہلاتا ہے، وہ اچھی بدعت کہلاتی ہے، اس پر عمل کرنے والے کو بھی اجر ملتا ہے، اور جو پھر اس پر بعد میں عمل کرتے رہیں لوگ ان کو بھی اجر ملے گا، اور ان کے اجر کے مثل اجر اس شخص کو ملے گا کہ جس نے سب سے پہلے وہ کام کیا ہوگا، نیکی کا کام ہوگا، بھلائی کا کام ہوگا جو شریعت سے نہ ٹکراتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ معاملہ کیا یہ یقیناً تعظیم رسول کا معاملہ ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مبارکہ سے جو الفاظ نکلے ان کی تعظیم کے لیے معاملہ کیا تھا، کہ دیگر بادشاہوں کی بھی باتیں لکھی گئیں لیکن سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں تو ان کو خوب شان و شوکت سے لکھنا چاہیے، اس انداز میں لکھنا چاہیے کہ لوگ قیامت تک جو ہے وہ اس کی مثالیں دیں کہ لکھنے والوں نے کس طرح اس کو لکھا ہے، کتنی محنت سے لکھا ہے، کہ کبھی سردی ہے، کبھی کیسا موسم ہے، کبھی کیسا موسم ہے، کبھی طبیعت ناساز ہے، لیکن پھر بھی اس بات کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کیا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے ہیں، اور پھر استخارہ کر کے حدیث پاک کو لکھا ہے۔ تو سنیوں سے تو بڑھ کر اعتراض امام بخاری پر آتا ہے۔ سنیوں نے میلاد کی تو کوئی نماز نہیں مقرر کر رکھی کہ صلاۃ میلادیہ پڑھی جاتی ہو، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صلاۃ کتابت حدیث تو مقرر کر رکھی تھی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتا ہوں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں اور پھر استخارہ کر کے حدیث لکھتا ہوں۔ تو یہ سارا معاملہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کیا جبکہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شخصیات وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کی۔ آپ صبح و شام جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے، ان کے اشکالم کیا ہوگا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے بڑے عاشق نہیں ہیں۔ آج جو جھنڈیاں لگا رہے ہیں یہ بھی صحابہ سے بڑھ کر بڑے عاشق نہیں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ صحابی تھے اور یہ غیر صحابی ہیں۔ ان کا عمل تھا، لیکن انہوں نے بھی تو اپنی کمی پوری کرنی تھی۔ صحابہ کرام رضوان تو وہ تھے کہ جنہوں نے حضور کا ڈائریکٹ دیدار کیا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو دیدار نہیں کیا تھا۔ اب یہ جو کمی تھی یہ تو پوری کرنی تھی نا، کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دیدار عطا فرما دیں، حضور ہم سے راضی ہو جائیں، ہم بھی عشق کے مزے لوٹیں۔ تو یہ کمی کس طرح پوری ہوتی؟ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کوشش کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر حدیث لکھی۔ اور آج کے لوگ اپنے زمانے کے لحاظ سے یہی کوشش کرتے ہیں، ہر مسلمان کی، ہر مومن کی، ہر اہل محبت کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ سرکار مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھے اپنا عاشق بنا لیں، میں ان کی غلامی ساری زندگی کرتا رہوں۔ حضور کی آمد کی خوشی میں اگر کوئی سنی مسلمان اپنا گھر سجا لیتا ہے، بتیاں چمکا دیتا ہے، جھنڈے لگا دیتا ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی تعظیم کی نیت سے ہے، تو یقیناً کار ثواب ہے۔ اس میں کوئی جو ہے وہ گمراہی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ جائز اور مستحب عمل ہے، اور ہر مسلمان کو یہ عمل ضرور کرنا چاہیے تاکہ سرکار ہم سے راضی ہو جائیں، اور حضور جب راضی ہو گئے تو دونوں جہانوں میں بیڑے پار ہو جائیں گے۔ امید ہے میری باتیں آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی میلاد کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، اللہ نے چاہا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔